یہ کہانی ہے ننھی سی پیاری سی 4 بہنوں کی۔ ان کے نام مہک، جو، اینی اور نینا تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور ان کے والدین بھی بہت زیادہ غریب تھے۔ اسی لیے وہ 4 بہنیں اپنے والدین سے کسی بھی چیز کی تمنا نہیں کرتی تھی۔ بڑی بہن مہک، جو ان میں خوبصورت اور سمجھدار تھی، اور دوسرے نمبر والی جو کہ خوبصورت سے بال تھے اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ نینا شرمیلی اور نازک سی لڑکی تھی، اور ان میں ان کی چھوٹی بہن اینی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان میں سے ان سب کا آپس میں ایک مضبوط رشتہ تھا۔ گاؤں والے ان سب بہنوں کو بہت زیادہ پیار کرتے اور ان کی تعریف کرتے تھے، اور ان کو ننھی پریاں کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کے گھر ایک سپاہی ان کے والد کو لینے آ گیا، کیونکہ وہاں کے رہائشوں میں ملکی جنگ چھڑ چکی تھی۔ سپاہی نے کہا، آپ سب کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ ملک میں جنگ شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے گھر والے یہ خبر سنتے ہی غم زدہ ہو گئے۔ والد نے اپنی بڑی بیٹی مہک سے کہا، بیٹا، ان سب کا خیال رکھنا اور سمجھداری سے کام لینا۔ ان کے ساتھ ہی کچھ اور ضروری ہدایت کر کے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب ان کے والد نہ لوٹے تو گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگ گئے۔ ان کے پاس راشن لانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹا، میں تم سب کو پال سکوں، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ مہک نے کہا، میری پیاری امی جان، آپ فکر نہ کریں، ایک بار ابو آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے کہا، تب تک نہ جانے کیا ہو جائے گا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ایک دن ایک ڈاکیا ان کو خط پکڑا کر چلا گیا۔ مہک نے جب وہ خط کھولا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ماں نے کہا، کیا بات ہے مہک بیٹا، اس میں کیا لکھا ہے جو تم اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ مما جان، اس میں بابا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگ میں بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ کسی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ ماں نے کہا، اوہ، مجھے تو جلدی سے ان کے پاس جانا ہوگا، پر کیسے جاؤں؟ میرے پاس تو جانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جلدی سے مہک اور جو نے آپس میں ایک فیصلہ کیا اور اپنی امی جان سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کریں، آپ بس جانے کی تیاری کریں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ جو یہ کہہ کر گھر سے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد گھر واپس آتی ہیں تو ان کے پاس پیسے تھے، تو مہک نے وہ پیسے اپنی ماں کو پکڑا دیے اور کہا، امی جان، اتنے کافی ہوں گے؟ تو ماں نے پوچھا، بیٹا، اتنے پیسے آپ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ جو بولی، ماں، میں نے اپنے سنہری بال بیچ دیے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ تھوڑی سی رقم ملی ہے۔ اب کی ماں تھوڑی سی افسردہ ہوئی، لیکن پھر وہ ہسپتال چلی گئی اور گھر کو 4 بہنیں دیکھ رہی تھی۔ کھانا پکانا، برتن اور دوسرے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ موج مستی بھی کرتی تھی۔ ایک دن نینا بیمار پڑ گئی۔ اس کو تیز بخار ہو گیا اور وہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ تینوں بہنوں نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن بخار تو اتر ہی نہیں رہا تھا۔ سب بہنیں پریشان ہو گئی۔ مہک بولی، اب ہمیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ جو اور مہک اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی، تو ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی اور سب بہنوں نے نینا کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ نینا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی اور اپنی امی جان کو یاد کر رہی تھی۔ جیسے ہی نینا اپنی امی کو یاد کر رہی تھی تو اتنی دیر میں ان کی امی جان ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ پریاں اپنی اماں جان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ ان کی اماں جان نے ان کو گلے لگایا، بہت سارا پیار کیا اور پھر سے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور کچھ دنوں بعد نینا پھر سے اچھی طرح صحت یاب ہو گئی۔ اور کچھ دنوں بعد سردی کا موسم آ گیا تو مہک کو
اپنے گھر والوں کے لیے طرح طرح کی فکر ہونے لگی۔ وہ بولی، امی ابو واپس کب آئیں گے؟ ماں نے کہا، بیٹا ان کو بہت زیادہ چوٹ آئی تھی اور ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن اب خطرے سے باہر ہیں اور وہ بہت جلد آ جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک نے کہا، اماں جان بابا جان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن ہمیں اس مصیبت میں صبر سے بھی کام لینا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ماں نے کہا، جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں بہادر ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد ایک تہوار آنے والا تھا۔ سب نے مل کر گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا، لیکن اس عید پر ان کو بہت سی چیزیں چاہیے تھی، لیکن ان کے پاس پیسے نہ تھے اور اس تہوار پر سبھی اداس تھے کیونکہ کسی کی بھی خواہش پوری نہ ہوئی تھی اور وہ بہت ہی پریشان تھی، لیکن پھر بھی ان کو کوئی شکایت نہ تھی اور ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ شام کے کھانے کے لیے ہی راشن نہ تھا اور نہ ہی پیسے تھے۔ تب ان کے دروازے پر ایک دستک ہوئی تو مہک نے سوچا، اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی مہک نے دروازہ کھولا تو سامنے ان کے والد یعنی بابا جان کھڑے تھے۔ سب لڑکیاں اپنے والد کے گلے جا کر لگی اور ان کے بابا جان نے ان کو بہت سارا پیار کیا اور کہا، پریو میری پیاری پریو، میں نے تم سب کو بہت یاد کیا ہے۔ اور وہ پیاری سی پریاں اپنے والد کو اچانک دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور پھر سے اپنے تہوار کی خوشی خوشی سے تیاری کرنے لگی۔